یہ ایک نہ ختم ہونے والا سرکل ہے. Nobody knows why it happened. Nobody knows کہ انہیں قربانی کیوں کرنی ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ان کا کہنا ہے کہ nobody knows کہ انہیں قربانی کیوں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ we know one thing, our creator knows. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بنانے والا وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہر چیز میں وزڈم ہے. کچھ وزڈم ہمیں پتہ بھی چلتی ہے, کافی ساری چیزیں ہمیں فیتھ کے ساتھ, بلیف کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ ایک انسان کو کسی پہ تو بھروسہ کرنا ہوگا. یا تو اپنے زمانے کے انٹلیکچوئلز پہ بھروسہ کرو, یا تو آپ اپنے بنانے والے کریٹر پر بھروسہ کرو. اگر آپ پہچان لو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, تو کافی ہے کہ ایک انسان ٹرسٹ کرے. اب آئیے میں آپ سب کے ساتھ کچھ وزڈم شیئر کروں گا جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں, لیکن صرف یہی ریزن سے ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہے. چلیے سمجھتے ہیں. وزڈم سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا, ایک کرٹک کی ویڈیو ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف بات کرتے وقت یہ بات کہی ہے, لیکن مجھے ایک بات بہت پیاری ملی اس کے ذریعے جو میں آپ کو بتاؤں گا. چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں. ارے بلی دینی ہے تو اپنے بچوں کی دونوں جو جان کی سب سے پیارے ہیں ان کی کیوں نہیں بلی دے رہے ہو آپ؟ ایک معصوم جانور نے کیا لیا, اور اس سے زیادہ معصوم جیو کوئی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بلی دینا ہے تو اپنے بچے کی بلی دو, ان معصوم جانوروں کو کیوں مار رہے ہو؟ کتنے معصوم ہیں, تو بچے معصوم نہیں ہیں کیا؟ اور ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کرمنل ہے جانور, اسی وجہ سے سزا کے طور پہ ان کو مارا جا رہا ہے, وہ معصوم نہیں ہے. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ جانور بیچارے معصوم ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے, جن کی فاسٹ گروتھ ہوتی ہے, جو بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں, اور اگر ان کو چارہ کھلانا ہے تو آپ کو بہت سالوں تک چارہ کھلانا ہوگا, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو خود ان کے ساتھ ایک مرسیلیس چیز ہوگی. ایک مرسیلیس چیز ہوگی کہ ان کو اس طرح سے تڑپ تڑپ کے جینے کہا جائے. لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ انسانوں کی بلی, تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, جب ہم اسلام کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہیں, ہم یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو کہ وہ تو اپنے بچے کی بلی دینے کے لیے تیار تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان کے فدیے میں ایک بہت بڑی قربانی لی. تو بہت بڑی قربانی کیا تھی؟ ایک دمبا تھا, اس کی قربانی تھی, اور پتا چلا یہ بہت بڑی قربانی ہے, اللہ کو انسانوں کی بلی نہیں چاہیے. تو جب ہم قربانی دیتے ہیں جانوروں کی, ایک ریویژن ہوتا ہے اس بات کی کہ اللہ کو انسانوں کی بلی نہیں چاہیے. یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس میں مثالیں ہیں کہ ایسی کئی ساری مثالیں جہاں پر بچوں کی بلی دی جاتی ہے. جی ہاں, بچوں کی بلی. اور یہ بہت فیمس بات ہے, بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس زمانے میں نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن آپ اس رپورٹ سے دیکھیے کہ کس طرح کتنے سارے کیسز آپ کو ملیں گے, اور کس طرح کے کیسز, انسانوں کے بلی کے کیسز. اس رپورٹ میں آیا ہے وائڈلی پریویلنٹ بٹ انڈر رپورٹڈ, کہ بہت سارا ہوتا ہے لیکن اس کی رپورٹنگ بہت کم ہوتی ہے, انسانوں کی بلی کا معاملہ. یہ چیز سے کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلی حکمت ہم دیکھتے ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانوں کے لیے ایک ریویژن ہوتا ہے اس لیسن میں کہ اللہ کو کوئی انسانوں کی بلی نہیں چاہیے. ایک لیسن ہے اس میں. دوسری بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ کہ جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے اور لوگ اسے کھاتے ہیں, جو گوشت ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں, اور کھانے والے موجود ہیں, اور میں نے اس بات کو اپنے پچھلے سیکشن میں بتا چکا ہوں, تو آپ خود سوچو کہ جانور کا کچھ بھی حصہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے. اس کو کمپیئر کریے کہ جو پرتھا بعض جگہوں پہ ملتی ہے, جو مدراس ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جب دودھ بہایا جاتا ہے ایسے کچھ خاص آستھا کی جگہوں پر, تو وہاں پر جو دودھ جاتا ہے وہ تو ویسٹ ہوتا ہے. جب دودھ ڈالا جاتا ہے وہ تو ویسٹ ہو جاتا ہے. تو مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ کتنے ملینز جو ہوتے ہیں کھانے کے بغیر جاتے ہیں, اور اس طرح سے دودھ ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بات سوچنے کی بات ہے. یہاں پر جب ہم قربانی کرتے کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے. اور غریبوں کے ساتھ ایک تیسری حکمت, غریبوں کے ساتھ سال میں ایک بار کیا ہوتا ہے, ان کو ایک اچھا کھانا کھانے ملتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کہ کھلاؤ جو ضرورت مند ہے, جو فقیر ہے ان کو کھلاؤ, جو پور ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, ان کو کھلاؤ. اور یہ بھی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا, کہ کھاؤ, صدقہ کرو اور جمع کر کے بھی رکھو. یہاں پہ وہ خود کھاتا ہے, جمع کر کے رکھتا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے, پڑوسیوں کو دیتا ہے, رشتہ داروں کو دیتا ہے, دوستوں کو دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, سب کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں. آج کل کی فاسٹ کمرشل لائف کے اندر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, اور رشتہ داریاں کمزور ہوتی جاتی ہیں.
لیکن جب عید کا موقع آتا ہے اور اس طرح سے ایک انسان ہدیہ دیتا ہے، جو گوشت ہے اس کے پاس وہ بھیجتا ہے، جب گفٹ کے طور پر بھیجتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی ایسی چیز ہوتی ہے، جب گفٹ ملتا ہے نا تو دل کو اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ سے کئی دوستوں میں دشمنی آ رہی ہے تو دشمنی دور ہوتی ہے، ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. کہیں پڑوسی کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے تو پڑوسی کے اندر بھی ایک اچھی فیلنگ پیدا ہوتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اور کھانے میں جو سب سے بیسٹ کھانا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو نہیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ، بیف کے اندر جو پروٹینز ہیں، جو بیسٹ پروٹینز آپ کو بیف میں ملیں گے، گوشت میں ملیں گے. ویجیٹیرین فوڈ کے اندر جو بیسٹ پروٹینز ہے کس میں ہے؟ سویا بینز میں. آپ کمپیریزن دیکھیے، آپ کے سامنے ہے. اور وٹامنز اور منرلز میں بھی دیکھیے اسی طرح کون سے کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں بیف کا. تو گوشت کے اندر جو ساری چیزیں ہیں اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں نا. اب دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں مٹھائی سب سے بیسٹ چیز ہے، مٹھائی. تو آپ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر مٹھائی لے کے دوستوں کو بانٹے، غریبوں کو دے، تو آپ کوئی بھی کہے گا کہ برا کر رہے ہو، بہت غلط کر رہے ہو، تو مٹھائی بانٹ رہے ہو، کوئی برا کہے گا؟ بھئی ہمارے نزدیک یہ سب سے بیسٹ کھانا ہے. جب یہ بیسٹ کھانا ہوتا ہے، جو گوشت ایک بیسٹ کھانا ہوتا ہے، تو وہ ہم دیتے ہیں دوسروں کو، اور جو بیسٹ چیز ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ کھاتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے ان کو. تو یہ اس کے اندر غلط کیا ہے؟ اور آگے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اصل چیز جو ہے نا اس کے اندر قربانی میں، تو نہ خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس. جیسے کوئی اگر سوچتا ہو کہ وہ خون پہنچ رہا ہے اللہ کے پاس، نہیں، خون نہیں پہنچتا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ خموہا ولا دماؤہا، اللہ کے پاس اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو جو ہمارے اندر جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ پہنچتا ہے. مطلب سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ایک انسان جب قربانی دے رہا ہے تو ایک قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا. دیکھیے یاد رکھیے، بہت سے لوگ دنیا میں لالچی لوگ ہوتے ہیں، سوارتھ والے، جن کو صرف اپنا فائدہ چاہیے، فائدہ، جن کے اندر کوئی قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ سچی اور صحیح بات کے لیے کوئی قربانی دے، ایسا جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مانگا، اور جب وہ ایک انسان جب دیتا ہے اس وقت پر، تو اس کے دل کے اندر جو احساس ہے، جو فیلنگ ہے، جو تقوی اور جو احساس، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے جو پہلے سے ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ مثال کے ذریعے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور وہ سیکھی ہوئی چیز پر جب عمل کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ہماری دلوں کا ایک تقوی پہنچتا ہے. قرآن میں آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، کہو میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو یعنی ساری چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ مقصد ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے. انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان کو نیک راستے پر چلنے کے لیے، ایک اچھی زندگی جینے کے لیے، ایک اچھا سوسائٹی کا ممبر بننے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک قربانی کا جذبہ ہو. یہ اصل چیز ہے. یہ اصل چیز ہے کہ کیا وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے قربانی دینے تیار ہے. دیکھیے یہ ایک مثال ہے، ایک ٹوکن ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو ایک ذریعہ ہے اس کے لیے. ایک اگلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب اتنے سارے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے تو ان کا ایک بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا، ان کی ریئرنگ کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو بڑا کرنا، ٹرانسپورٹیشن، بیچنا، یہ ساری چیزوں کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک طرح کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، ایک فائنینشیل ایک بینیفٹ ہوتا ہے ساروں کے لیے. اور ایک اور چیز سوچنے والی، عید کے ٹائم پر جو اتنی بڑی تعداد میں جو اینیملز کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ہے اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی جانور اگر بیمار ہے اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. بہت ہی دبلا پتلا ہے، اس کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اس کی آنکھوں میں یا اس کے کان میں ڈیفیکٹ ہے، ہاں، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اور اس کے چلنے میں لنگڑا ہے، قربانی نہیں کر سکتے. اس کا رزلٹ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا رزلٹ یہ کہ بہت سنبھالتے ہیں جانور کے بیچنے والے، جانوروں کو بہت سنبھالتے ہیں کہ کہیں اسے لگ نہ جائے، کہیں بہت دبلا، کہیں بیمار، کہیں تکلیف، کہیں آنکھ میں، کوئی کان پہ کچھ لگ نہ جائے، سنبھالتے ہیں. کیوں؟ نہیں تو وہ بکے گا ہی نہیں، نہیں تو کوئی لے گا ہی نہیں. اب یہ چیز سمجھنے والی بات ہے، اس رول کی وجہ سے کتنا جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک رول ہوتا ہے جس کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے. آخر میں بات یہ ہے، یہ وزڈمز میں نے ذکر کی، لیکن اللہ جانتا ہے. ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اسے، ہمارے مالک کو. جب اس نے ہمیں کوئی چیز کرنے کہا، ہمارے ہی بہتری کے لیے کیا. یہ تو کچھ وزڈمز ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری ہے. لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ ایک انسان دنیا میں آزمائش کے طور پر آیا ہے. اس کو پہچاننا چاہیے حق کیا ہے، سچی بات کیا ہے. اس کو پہچاننا چاہیے کہ اس کی عقل جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. ہماری عقل لمیٹڈ ہے، ہم ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے. ہم کئی بار کوئی چیز بہت غلط کرنے کے بعد کوئی بات سمجھ میں آتی، کئی بار اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو انسان کو ٹرسٹ کرنا ہے. تو اگر اس نے پہچان لیا کہ اس کا مالک کون ہے،
اس نے پہچان لیا کہ اس کی کتاب ہے. تو یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس نے جب قربانی کرنے کہا تو میں اس کی بات مانوں گا, میں اس کی فرما برداری کروں گا, کیونکہ میں بندہ ہوں. بندگی کا ڈیمانڈ یہی ہوتا ہے. ایک انسان جو بندہ ہوتا ہے تو اس کو اسی بات کو سمجھنا ہے.